پاکستان اور IMF کے درمیان جائزہ مذاکرات رواں ماہ ہونے کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان دوسرے جائزے کے لیے IMF کی تمام اہم شرائط پوری کر چکا ہے۔ اس سلسلے میں مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے طاہر شیرانی سے۔ طاہر بتائیے گا مذاکرات کب تک شروع ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیں، نئی کابینہ جو ہے حکومت کی تشکیل پانے کے بعد پاکستان اور IMF کے درمیان جو دوسرا جائزہ مذاکرات ہے اس کا شیڈیول طے پائے گا، اور پاکستان کے ساتھ جو IMF کے مذاکرات ہیں وہ رواں ماہ کے وسط میں ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق پاکستان دوسرے جائزے کی کامیابی سے تکمیل کے لیے پر امید ہے، اور پاکستان نے دوسرے جائزے کے لیے IMF کی تمام جو اہم شرائط ہیں وہ پوری کر لی ہیں۔ تاہم IMF کے لیے دوسری سرمائی کارکردگی قابل قبول ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد ہی جو اسٹاف سطح معاہدہ ہے وہ ہو پائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق جولائی تا دسمبر کے لیے IMF کی ٹیکس وصولی کی شرط پوری کی گئی۔ رواں مالی سال کی جو پہلی ششمائی ہے اس کے لیے FBR کا ٹیکس ہدف 4,425 ارب روپے مقرر کیا گیا تھا جو IMF کے ساتھ طے پایا تھا، لیکن اسی عرصے میں FBR نے ہدف کے مقابلے میں 4,468 ارب روپے ٹیکس جمع کیا۔ رواں مالی سال FBR نے کوئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جاری نہیں کی اور نہ ہی کوئی نئی ٹیکس چھوٹ بھی دی گئی۔ اسی طرح بجلی اور گیس کی قیمتوں میں طے شدہ شیڈول کے مطابق اضافہ کیا گیا۔ 1 نومبر 2023 اور 1 فروری سے گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ جو دیگر شعبے ہیں ان کے لیے بھی گیس مہنگی کی گئی، جبکہ بجلی کی ماہانہ اور سرمائی ایڈجسٹمنٹ بھی بر وقت لاگو کی گئی۔ پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ میں اضافہ بھی IMF کے ہدف سے کم ہوا۔ IMF نے دسمبر تک سرکولر ڈیٹ میں 385 ارب روپے تک اضافے کی اجازت دی۔ تعمیراتی عرصے میں پاور سیکٹر کی جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 378 ارب روپے اس میں اضافہ ہوا، اور رواں مالی سال IMF کی شرائط کے مطابق پاور سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2,310 ارب روپے تک محدود رکھا جائے گا۔ پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی فی لیٹر 60 روپے کی بالا حد تک بڑھائی جا چکی ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات 3 ارب ڈالر کے طویل مدتی قرض پروگرام کے تحت ہوں گے، اور جائزے کی بہت شکریہ طاہر شیرانی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔